العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 103 کا آغاز کر رہے ہیں. آئیے دیکھیے اسکرین پر فصل فیما یترک بہ حقائق الالفاظ وما یترک بہ حقیقت اللفظ خمسۃ انواع احدها دلالۃ العرف وذلك لأن ثبوت الأحكام بالألفاظ إنما كان لدلالة اللفظ على المعنى المراد للمتكلم، فإذا كان المعنى متعارفا بين الناس كان ذلك المعنى المتعارف دليلا على أنه هو المراد به ظاهرا فيترتب عليه الحكم. مثاله لو حلف لا يشتري رأسا فهو على ما تعارفه الناس فلا يحنس برأس العصفور والحمامة، وكذلك لو حلف لا يأكل بيضا كان ذلك على المتعارف فلا يحنس بتناول بيض العصفور والحمامة. وبهذا ظهر أن ترك الحقيقة لا يوجب المسير إلى المجاز، بل جاز ان تثبت به الحقیقت القاصرۃ. ومثاله تقیید العام بالبعض. وكذلك لو نظر حجا او مشيا الى بیت اللہ تعالی او ان يضرب بثوبه حتیم الکعبۃ يلزمه الحج بافعال معلومۃ لوجود العرف. عزیز طلبہ، صاحب کتاب نے اس فصل میں ان قرائن کا ذکر کیا ہے جن کی وجہ سے لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے. وہ قرائن جن کی وجہ سے لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے کل 5 ہے. پہلا قرینہ سب سے پہلا قرینہ دلالت عرف کا ہے. دلالت عرف سے مراد لوگوں کے عرف میں لفظ کا ایک معنی میں استعمال ہونا ہے. لوگوں کی عرف میں بول چال میں وہ لفظ جس معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس لفظ کی مراد بھی وہ عرف والا معنی ہوگا. لفظ کا معنی حقیقی مراد نہیں ہوگا اور لوگوں کے عرف کی دلالت کی وجہ سے لفظ کا حقیقی معنی چھوڑ دیا جائے گا. مصنف رحمہ اللہ نے وَذَلِكَ لِأَنَّ ثُبُوتَ الْأَحْكَامِ بِالْأَلْفَاظِ إِنَّمَا كَانَ لِدَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنَى الْمُرَادِ لِلْمُتَكَلِّمِ سے دلالت عرف کی وجہ سے معنی حقیقی کو ترک کرنے کی دلیل ذکر کی ہے. دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ دلالت عرف کی وجہ سے احکام کا ثبوت اس لیے ہوتا ہے کہ ان الفاظ کی دلالت متکلم کے معنی مراد پر ہوتی ہے. یعنی متکلم جتنے الفاظ بھی استعمال کرتا ہے ان الفاظ سے ان کے معانی اور احکام اس لیے ثابت ہوتے ہیں کہ متکلم نے ان معانی اور احکام کا قصد و ارادہ کیا ہے. جب لفظ کا ایک معنی لوگوں کے درمیان مشہور ہے تو لفظ کے اس معنی کا لوگوں کے درمیان مشہور ہونا اس بات کی دلیل ہوگا کہ متکلم کی مراد بھی بظاہر وہ مشہور معنی ہے. لفظ کا اصل معنی حقیقی متکلم کی مراد نہیں، کیونکہ متکلم بھی تو اہل عرف میں سے ہے. عرف والے جس معنی میں لفظ کو استعمال کرتے ہیں متکلم کی مراد بھی وہی عرف والا معنی ہے. لہذا اس عرف والے معنی پر ہی حکم شرعی مرتب ہوگا، معنی حقیقی پر مرتب نہیں ہوگا. مثالہ لو حلف لا یشتری رأسا. یہاں سے صاحب کتاب پہلے قرینے کی مثال دے رہے ہیں کہ کسی نے قسم کھائی کہ وہ سر نہیں خریدے گا تو یہ قسم ان سروں کے نہ خریدنے پر واقع ہوگی جن کو بازاروں میں بیچا جاتا ہے
اور جن سروں کو بازاروں میں نہیں بیچا جاتا اور انہیں صاف کر کے ہانڈیوں میں نہیں پکایا جاتا، ان سروں کے نہ خریدنے پر یہ قسم واقع نہیں ہوگی۔ فصول الحواشی میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہلے یہ فرماتے تھے کہ اس قسم میں اونٹ، گائے اور بھیڑ بکریوں کے سر داخل ہے، کیونکہ کوفہ والوں کے عرف میں ان سروں کی خرید و فروخت ہوتی تھی اور لوگ ان سروں کو صاف کر کے ہانڈیوں میں پکاتے تھے۔ پھر لوگوں نے اونٹوں کے سروں کی خرید و فروخت چھوڑ دی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمانے لگے اس میں گائے اور بکریوں کے سر داخل ہے، کیونکہ لوگوں کے عرف میں اونٹوں کے سروں کی خرید و فروخت نہ رہی، لہذا قسم کھانے والے نے اونٹ کا سر خریدا تو حانث نہیں ہوگا۔ پھر امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ نے اپنے زمانے میں بغداد اور دوسرے شہروں کے لوگوں کا عرف یہ دیکھا کہ وہ صرف بھیڑ بکریوں کے سروں کو خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، گائے کے سروں کی خرید و فروخت ان کے ہاں نہیں ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ اس میں صرف بھیڑ بکریوں کے سر داخل ہوں گے، اونٹ اور گائے کے سر داخل نہیں ہوں گے۔ ہمارے زمانے کے لوگوں کا عرف بھی تقریباً یہی ہے کہ وہ بھیڑ بکریوں کے سروں کی خرید و فروخت بازاروں میں کرتے ہیں اور انہیں صاف کر کے ہانڈیوں میں پکاتے ہیں۔ اونٹ اور گائے کے سروں کی خرید و فروخت نہیں ہوتی اور نہ انہیں لوگ پکاتے ہیں، کیونکہ ان میں زیادہ تر بڑی ہڈیاں ہوتی ہیں جن کا صاف کر کے پکانا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس قسم میں اونٹ اور گائے کے سر داخل نہیں ہوں گے۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس سر سے لوگوں کا متعارف اور مشہور سر مراد ہے تو حالف قسم کھانے والا چڑیا اور کبوتر کا سر خریدنے سے حانث نہیں ہوگا، کیونکہ لوگوں کے عرف میں ان کے سروں کی خرید و فروخت نہیں ہوتی۔ دیکھیے راز کا عزیز طلبہ، دیکھیے راز کا معنی حقیقی تو عام تھا کہ کبوتر اور چڑیا کے سر بھی اس میں داخل تھے، لیکن لوگوں کے عرف کی وجہ سے اس کا عام معنی حقیقی چھوڑ دیا گیا اور اس کو صرف ان سروں کے ساتھ خاص کر دیا گیا جنہیں لوگوں کے عرف میں خریدا بیچا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، دیکھیے اسکرین پر۔ فصل فیما یترک بہ حقائق الالفاظ، یہ فصل ان قرائن کے بیان میں ہے جن کی وجہ سے الفاظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ فصل فیما یترک بہ ان قرائن کے بیان میں ہے جن کی وجہ سے الفاظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وما یترک بہ حقیقت اللفظ، وہ قرائن، وہ مقامات، وہ جگہ جن کی وجہ سے لفظ کا حقیقی معنی چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کی 5 قسمیں ہیں۔ احدھا، ان 5 میں سے پہلی قسم دلالت العرف، عرف کی دلالت ہے۔ وذالک، اور یہ یعنی دلالت عرف کی وجہ سے لفظ کے حقیقی معنی کو اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ الفاظ سے احکام کا ثبوت اس لیے ہوتا ہے کہ لفظ کی دلالت متکلم کے معنی مرادی پر ہوتی ہے۔ ان 5 میں سے پہلی قسم عرف کی دلالت ہے، اور دلالت وذالک، اور دلالت عرف کی وجہ سے لفظ کے حقیقی معنی کو اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ان الفاظ سے احکام کا ثبوت اس لیے ہوتا ہے کہ لفظ کی دلالت متکلم کے معنی مرادی پر ہوتی ہے۔ فَإِذَا كَانَ الْمَعْنَى مُتَعَارَفًا بَيْنَ النَّاسِ، پھر جب لفظ کا معنی لوگوں کے درمیان مشہور اور معروف ہو تو وہی مشہور اور معروف معنی اس بات پر دلیل ہوں گی کہ وہی متکلم کی مراد ہے ظاہری اعتبار سے، لہذا اس پر حکم مرتب ہوگا۔ فَإِذَا كَانَ الْمَعْنَى مُتَعَارَفًا بَيْنَ النَّاسِ، پھر جب
معنی لوگوں کے درمیان مشہور اور معروف ہو تو وہی مشہور اور معروف معنی اس بات پر دلیل ہوں گی کہ یہی متکلم کی مراد ہے ظاہری اعتبار سے، فیترتب علیہ الحکم، لہذا اس پر حکم مرتب ہوگا۔ مثالہ، اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ سر نہیں خریدے گا، فہو علی ما تعارفہ الناس، تو اس کی یہ قسم ان سروں پر محمول ہوگی جن کے خریدنے کو لوگوں نے مشہور سمجھا ہو، جو لوگوں کے درمیان متعارف ہو۔ مثالہ، دلالت عرف کی مثال، اگر کسی نے قسم کھایا کہ وہ سر نہیں خریدے گا تو اس کی یہ قسم ان سروں پر محمول ہوگی جو لوگوں کے درمیان مشہور اور معروف ہو۔ فلا یحنس برأس العصفور والحمامۃ، لہذا چڑیا اور کبوتر کے سر خریدنے سے وہ حانث نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، یہاں سے صاحب کتاب اللہ کے بحث میں 8ویں فصل میں ان مقامات کو بیان کرنا چاہتے ہیں جہاں حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جہاں حقیقی معنی متروک ہوتے ہیں اور مجازی معنی پر عمل کیا جاتا ہے۔ مصنف نے ایسے 5 مقامات بیان کیے۔ نمبر 1، دلالت عرف، نمبر 2، دلالت نفس، نمبر 3، دلالت سیاق کلام، نمبر 4، دلالت متکلم، نمبر 5، دلالت محل کلام۔ پہلا مقام دلالت عرف کی دلالت۔ احدھا سے صاحب کتاب 5 مقامات میں سے پہلے مقام کو بیان کر رہے ہیں کہ حقیقی معنی کو ترک کرنے کا پہلا مقام دلالت عرف ہے۔ پھر عرف کی 2 قسمیں ہیں، عرف عام، عرف خاص۔ عرف عام سے مراد عام لوگوں کا عرف ہے اور عرف خاص سے مراد کسی مخصوص جماعت جیسے صرفی، نحوی وغیرہ کا عرف ہے۔ عرف چاہے عرف عام ہو یا عرف خاص، جو معنی ان عرف والوں کے نزدیک مشہور و معروف ہے وہی معنی مراد لیا جائے گا، بشرطے کہ حقیقی معنی کی نیت نہ کی ہو تو حقیقی معنی ترک کر دیا جائے گا۔ حقیقی معنی کو ترک کرنے کی دلیل یہ ہے کہ احکام الفاظ سے ثابت ہوتے ہیں اور الفاظ ان معانی پر دلالت کرتے ہیں جو معانی متکلم کی مراد ہوتی ہے، لہذا جب الفاظ کے ایسے معانی مراد ہو جو عرف عام یا عرف خاص والوں کے نزدیک مشہور و معروف ہو تو وہی معنی مراد لیے جائیں گے اور انہی پر حکم بھی مرتب ہوگا۔ عزیز طلبہ، آپ اس بات کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ الفاظ کی وضع سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہوئی ہے تاکہ مخاطب متکلم کے الفاظ کو سن کر اس کی مراد کو سمجھ سکے، لہٰذا الفاظ کے جو معانی عرف میں مشہور ہوں گے متکلم کی مراد بھی وہی معنی ہوں گے اور حکم انہی پر مرتب ہوگا۔ مثالہ سے صاحب کتاب دلالت عرف کی وجہ سے حقیقی معنی کے متروک ہونے اور چھوڑے جانے پر پہلی مثال پیش کر رہے ہیں۔ مثال یہ ہے کہ اگر کسی نے قسم کھاتے ہوئے کہا واللہ لا اشتری رأسا، اللہ کی قسم میں سر نہیں خریدوں گا۔ اس کلام میں لفظ راس کا حقیقی معنی سر ہے جو تمام حیوانات کے سر پر صادق آتا ہے، لیکن عرف عام میں راس سے مراد مطلقاً سر نہیں بلکہ وہ سر مراد ہے جس کی لوگوں کے ہاں خرید و فروخت ہوتی ہے اور پکا کر کھائے جاتے ہیں، جیسا کہ گائے، بکری اور بھینس وغیرہ کے سر، کہ ان کے سر کھانے سے قسم ٹوٹ جائیں گی، کیونکہ قسموں کا اعتبار عرف پر ہوتا ہے۔
لہذا اگر کسی جگہ فقط بکری و بھیڑ کے سر ہی کھائے جاتے ہو تو اسی کا اعتبار ہوگا، تو گائے بھینس کے سر کھانے سے حانث نہ ہوگا۔ لیکن جن سروں کی خرید و فروخت عرف عام میں نہیں ہوتی، مثلا کبوتر، چڑیا، تو ان کے سر قسم کھانے والے کے کلام میں داخل نہ ہوں گے۔ اگر ان کو کھا بھی لیا تو حانث نہ ہوگا، قسم نہ ٹوٹیں گی۔ اس مثال میں حقیقت کے بعض افراد کو لیا اور بعض کو ترک کر دیا، اس کو حقیقت قاصرہ کہتے ہیں، جس کی وضاحت مصنف رحمہ اللہ خود دوسری مثال کے بعد بیان کریں گے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.